اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، سامعات، دنیا بھر کے تمام مسلمان بالخصوص ضلع بلوچستان کے ہمارے بھائی جو آج کل جہاں کرونا وائرس جیسی وبائی امراض میں مبتلا ہیں، ساتھ ہی سرسبز و شاداب ان کی فصلیں، ان کی ہریالی، ان کا گرین پن جو ہے وہ ٹڈی کے ذریعے، ٹڈی دل کے ذریعے تباہ و برباد کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، آج ہمارا موضوع ہے اسی ٹڈی دل کے متعلق۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ دل نہیں ہے بلکہ ٹڈی دل صحیح جو ہے وہ لفظ ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فصلیں جو ہیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو ہے قرن افریقہ میں تباہی ہوئی اس کی وجہ سے، اور پھر کچھ عرصہ سعودیہ میں ان کی فصلیں اور کھیت جو ہیں تباہ ہوئیں، اور اب جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کپاس کے اوپر یہ حملہ آور ہو رہی ہے، بالخصوص بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان اور ان مختلف علاقہ جات میں اس کا حملہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک وبائی مرض کی طرح جو ہے بہت زیادہ ایک بظاہر فصلوں کا نقصان اور تباہی کر رہی ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اس کو عربی میں الجراد کہتے ہیں، اس کو عربی میں الجراد کہتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 2 مقامات پر تو واضح اس کا ذکر موجود ہے۔ نامہ پارے کے 6 رکوع میں جہاں مطلب ہے کہ فرعونیوں کے اوپر عذاب آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، فرمایا کہ تو جو فرعونی تھے ہم نے ان پر 5 طرح کے عذاب اتارے جی۔ تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر طوفانی بارش آئی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر والجراد یعنی جو ٹڈی کا عذاب ہے ان پر یہ آیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کأنہم جراد منتشر، سورت جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر 27ویں پارے کی سورت، اس کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو ان کافروں کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے اٹھیں گے، جیسے کہ جو ہے ٹڈیاں اکٹھی ہوتی ہیں پھر بکھرتی چلی جاتی ہیں، اس طریقے سے وہ قبروں سے اٹھیں گے۔ تو اس کا قرآن مجید میں بھی 2 مقامات پر ذکر ہوا۔ یہ کیا ہے، عذاب ہے کیا ہے، اس کا ہم ذکر بعد میں کریں گے۔ اس کا لفظ عربی میں الجراد آیا ہے اور واحد اس کا الجرادہ ہے، اور اس لفظ کی خوبی یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادے کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، جیسے حمامہ کا لفظ کبوتر اور کبوتری دونوں کے لیے، یا امامہ کا لفظ مطلب مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ لفظ بھی، لیکن اکثر ہمارے لوگ آج کل اور انٹرنیٹ پہ گوگل پہ جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ مطلق کہہ دیتے ہیں کہ الجرادہ ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ ٹڈی اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں، ایک ابتدائی پیدائشی، اور دوسرا پیدائش کے بعد پھر اس کا میڈیم درمیان والی جو عمر ہے وہ، اور تیسری پھر بڑی جس عمر میں پہنچ کر وہ فصلوں کو تباہ کرتی ہے۔ ابتدائی جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو الزبیو کہتے ہیں جی، وہ چھوٹی ٹڈی ہوتی ہے جی، الجرادۃ الصغیرہ، اور پھر اس کے بعد والا جو مرحلہ ہوتا ہے کچھ بڑی ہوتی ہے درمیانی، اس کو غوغا کہتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی جب وہ جو ہے وہ سرخ رنگ اختیار کرتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، کبھی اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، کبھی سفید، کبھی زرد اور کبھی کالا۔ جب یہ خود سرخ کیا کہتے ہیں رنگ کی ہو جاتی ہے اور مادہ ٹڈی کالے رنگ کی ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس پر صحیح لفظ جرادہ کا بولا جاتا ہے
اس پر قرینہ اور دلیل یہ ہے کہ مسلمہ ابن عبد الملک بن مروان جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان بہت مرتبہ گورنر رہ چکا ہے اور بہت جری اور بہادر شخص تھا، اس کو کہا جاتا تھا جراد الصفرا، جی یعنی زردی والی یا سرخی والی جو ہے وہ کیا ٹڈی، تو ظاہر بات ہے وہ بڑا تھا، بہادر تھا، ایک بڑا آدمی تھا، اس وجہ سے اس کو یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ تو ہر ٹڈی کو جرادہ نہیں کہتے، بلکہ بڑی ٹڈی جو ہوتی ہے جو فصلوں کو تباہ کرتی ہے اس کو جرادہ کہتے ہیں۔ اور نچلی ذہن میں رکھیں ٹڈی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے، ایک بحری ہوتی ہے۔ بری کا مطلب ہے خشکی میں، اور بحری کا مطلب سمندر والی۔ ہمارا مقصود سمندری نہیں مراد، ہمارا تو خشکی والی ہے جو آج کل فصلوں کو جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے، اس کے متعلق ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جو ٹڈی ہے یہ بہت زیادہ اس وقت تباہی مچا رہی ہے، اور اس کی بقیہ تفصیل تو ہم بعد میں آپ کو عرض کریں گے، اس سے بچاؤ کی کیا تدبیر ہے جو ہے وغیرہ، یہ ہم پہلے عرض کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی کافی پریشان ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں جی کہ اس سے پھر بچاؤ کی جو ہے وہ تدبیر کیا ہو سکتی ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے باقی تحقیقات اور تفصیلات سے پہلے ہم یہ عرض کر لیں، یہ بھائی سارے خود جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ملائیں گے۔ جامع ترمذی سائے ستہ کی آپ جانتے ہیں مشہور کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 1827 ہے، یعنی اس کی دوسری جلد ہے عربی والی، اور اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ جب ٹڈیوں کا حملہ ہوتا تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں بھی اس نے تباہی مچائی ہے، تو جب ٹڈیوں کا حملہ ہوتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھ کر جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے وہ آپ مکمل جو ہے وہ اعراب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1823 پہ ہے۔ جب سرکار دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ یوں ہاتھ اٹھاتے، اللہم اہلک الجرادہ، اے اللہ اس ٹڈی کو ہلاک کر دے، اللہم اقطع دائرہ، اے اللہ اس کو جڑ سے اکھیڑ دے، جڑ سے اس کو کاٹ کے رکھ دے، اللہم اقتل کبارہ واہلک صغارہ وافسد بیضہ وجذب افواہہ، اے اللہ مقتل کبارہ، بڑی ٹڈیوں کو جو ہے وہ قتل کر دے، یعنی مار دے، ہلاک کر دے، واہلک صغارہ، اور چھوٹی ٹڈیوں کو بھی مار ڈال، وافسد بیضہ، ان کے انڈے خراب کر دے، وحذب افواہہ، اور مولا کریم حذب افواہ، ان کے منہ کو ہماری روزیوں اور مما یشنا و ارزاقنا، اے اللہ ان کے جو منہ ہیں ان کو ہماری روزیوں اور غلوں تک نہ پہنچنے دے، بے شک تو انک سمیع الدعا، دعا کو سننے والا ہے یا دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کی طاعت علامہ ابن حمام نے لکھا کہ سمیع یسمع کا معنی ایک ہوتا ہے قبول کرنا، تو سمیع الدعا کا معنی دعا کو قبول کرنے والا ہے یا سننے والا، تو ظاہر ہے وہ سمیع بصیر ہے ہی، تو انک سمیع الدعا، تو دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مطلب تلفی کے لیے، اس کے اطلاف کے لیے آپ اس دعا کو جو ہے وہ اپنی زبان نبوت سے تعلیم امت کے لیے پڑھا کرتے تھے، تو یہ پھر جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ کتنی نقصان دہ ہے اور کتنی یہ جو ہے وہ وبائی بیماری پھیلاتی ہے، اس کا آپ کو میں BBC کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے ایڈیا ہو جائے گا کہ یہ بہت موذی چیز ہے اور بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی آپ تعجب کریں گے کہ ایک طرف اس کو حضور نے قتل کرنے کا حکم دیا
اور دوسری طرف حضور نے فرمایا جند اللہ الاعظم، یہ اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے۔ ان حدیث میں تطبیق کیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو محدثین نے بیان کی۔ دیکھیں یہ مختلف مطلب ہے کہ زمانوں میں اس نے تباہی مچائی۔ پاکستان میں 1982 سے 1984 تک کے درمیان بھی اس کی تحقیق ملتی ہے، اور BBC کی 7 جنوری ابھی تازہ رپورٹ 7 جنوری 2020 کی رپورٹ کے مطابق سرائی ٹڈیوں کے جھنڈ جنوبی ایشیا اور قرن افریقہ میں حملہ آور ہو رہے ہیں، جی حملہ آور ہو رہے ہیں، جس سے انسانی خوراک اور اس سے جڑی اشیاء کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جڑی بوٹیوں کے۔ یہ اس ربع صدی کا بدترین حملہ ہے۔ اس طرح کے سرائی ٹڈی جو کہ ٹڈی کی ایک قسم ہے، عموماً تنہائی پسند ہوتی ہے۔ یہ ایک انڈے سے نکل کر ایک نوجوان ٹڈی کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر یہ بالغ ٹڈیوں کے ہمراہ اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تاہم یہ سرائی ٹڈیوں ایک من ترنگ انداز میں ایک تبدیلی کے دور سے گزرتی ہے، جب یہ ایک بڑے ہجوم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور سبز خوراک والا علاقہ کم پڑنے لگتا ہے۔ سبزے کے اوپر حملہ کرتی ہیں نا، سبز خوراک والا علاقہ جو ہے کم پڑنے لگتا ہے، پھر یہ تنہا رہنے والی مخلوق نہیں رہتی بلکہ باہر نکل کر ننھی وحشی مخلوق بن جاتی ہیں۔ اس نئے سماجی رابطوں کے دور میں اس کیڑے کے رنگ اور شکل میں تبدیلی آتی ہے، پھر یہ بڑے گروہوں کی شکل اختیار کرتی ہے جو ایک وبا کی مانند غارت گری کرنے والی جھنڈوں کی طرح پرواز کرتی ہے۔ ایسے جھنڈ بس اوقات بہت بڑے ہوتے ہیں، ایک دن ان میں 10 ارب سے زیادہ ٹڈیاں شامل ہو سکتی ہیں اور یہ سینکڑوں کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹڈی روزانہ 120 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہیں اور دیہی زندگی کے لیے، دیہاتی علاقوں کی زندگی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، جہاں یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر شے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے زراعت اور خوراک FAO کے مطابق ایک اوسط درجے کا جھنڈ اتنی فصلیں تباہ کر سکتا ہے جو 2500 افراد کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقوام متحدہ کے تخمینوں کے مطابق سنہ 2003 میں شروع ہونے والی ٹڈیوں کے حملوں میں جو 2 برس تک جاری رہا، صرف مغربی افریقہ میں 2.5 ارب مالیت 2.5 ارب مالیت کی فصلیں تباہ ہوئیں۔ تاہم سنہ 30، 40 اور پھر 50 کی دہائیوں میں بھی بڑی تباہی والی ٹڈیوں کے حملے کا سلسلہ جاری رہا۔ ان میں ٹڈیوں کے کچھ جھنڈ تو کئی علاقوں میں پھیل گئے، جس وجہ سے اپنی ایک وبا قرار دینے کی ضرورت سمجھی گئی۔ مجموعی طور پر FAO کے مطابق اس کرۂ ارض پر 10 افراد میں سے ایک فرد کی زندگی ان ٹڈیوں سے ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ دنیا میں منتقل ہونے والی بدترین وبائی جو ہے وہ مرض قرار دی گئی ہے۔ جی اس لیے اس سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں اس ٹڈی کے متعلق کیا ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جانور ہے ٹڈی عجیب ہے، ہو سکے تو اس کے انڈوں کو جو ہے نشانہ بنا کر ختم کرے، جیسے پیچھے دعا بھی گزر چکی حضور نے، مطلب ہے کہ ان کے انڈوں کی ہلاکت کے بارے میں کہا۔ اس جانور کے انڈے دینے کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جب یہ انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو، پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کی مقدار سوراخ کرتی ہے جس میں انڈا دیتی ہے، نیز وہیں رکھے زمین کی گرمی سے بچہ ہو جاتا ہے۔ ٹڈی جو ہے اشراط الارض میں سے ہے، اس کا خاندان اشراط الارض سے تعلق رکھتا ہے، اور ٹڈی ان پرندوں میں سے ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، اگر ٹڈیوں کا سردار یا اپنے سردار کی اتنی تابع اور مطیع رہتی ہیں کہ اپنے سردار کے دیکھتی ہیں، اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی پرواز کرتی ہیں۔
اور اگر وہ کسی جگہ اترتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ اترتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حیات العیان بہت عمدہ کتاب علامہ قمار الدین دمیری کی ہے، اس میں علامہ جو ہے دمیری لکھتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر چہرہ دیکھیں گھوڑے کی طرح، آنکھ دیکھیں ہاتھی کی طرح، گردن دیکھیں بیل کی طرح جی، اور سینگ دیکھیں بارہ سنگے کی طرح، سینہ دیکھیں شیر کی طرح، پیٹ دیکھیں بچھو کی طرح جی، اور اس کے پار دیکھیں گدھ کی طرح، اور ران اونٹ کی طرح، اور ٹانگ شتر مرغ کی طرح، اور دم سانپ کی طرح ہے جی۔ اور یہ بھی دیکھیں علامہ دمیری فرماتے ہیں ٹڈی کا جو لعاب ہے، یعنی اس کا جو تھوک ہے، وہ نباتات کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر کسی نباتات پر چڑھ جاتا ہے اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کھیت میں بھی یہ پہنچ جاتی ہے اسے ہلاک، تباہ و برباد جی کر دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہلاکت کی بھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پیچھے روایت گزر چکی ہے، آپ نے دعا مانگی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم ٹڈیوں کو ہلاک مت کیا کرو، کیونکہ یہ حق تعالیٰ کا لشکر ہے۔ اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں فارسن علیہ الطوفان والجراد کے تحت لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ آئیں نا تو یہ بطور عذاب کے آئی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو مطلب تھا عصا مبارک، وہ آپ نے پھر گھمایا، جس طرح ہے نا کہ پوچھا گیا کہ عصا کا مقصد کس لیے ہے، آپ نے وشب علی غنمی ولیفیہ مارے بخرا، میں اس لاٹھی کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں درختوں سے، اور بھی میرے کئی مقاصد ہیں، آپ تو جانتے تھے نا۔ تو ایسا آپ نے فضا میں گھمایا اپنے عصا کو، تو یہ پھر ساری کی ساری جو ہیں وہ جہاں کی تھی وہاں چلی گئی، اور ان کے سینے کے اوپر لکھا تھا جند اللہ الاعظم، یہ اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہے۔ اللہ کی چونکہ ہر چیز تسبیح بھی کرتی ہے۔ اور علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ عدم قتل کا حکم دونوں، ایک طرف تو قتل کا حکم ہے، ہلاکت کا حکم، اور دوسری طرف ہے کہ نہیں جی اللہ کا لشکر ہے قتل نہ کرو۔ دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہیں کہ یہ جو اللہ کا لشکر ہے، طبرانی بہقی کی روایت ہے یہ، اور دوسری علامہ دمیری فرماتے ہیں عدم قتل کا حکم اس وقت صحیح ہے جب تک کھیتی وغیرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، پھر قتل نہ کریں اگر کھیتی کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اگر کھیتی کو نقصان پہنچاتی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے پھر ان کو جو ہے وہ قتل کر دینا چاہیے۔ تو دار و مدار ان کے ضرر پر ہے، اگر یہ تکلیف پہنچاتی ہیں تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے، اور تکلیف نہیں پہنچاتی تو پھر ان کو رہنے دیا جائے۔ اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے، حضرت ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں 1 سال ٹڈیاں غائب ہو گئی تھی، تو فاروق اعظم بڑے پریشان ہوئے، اپنی ٹڈیوں کی تلاش کے لیے چاروں طرف آدمی دوڑائے، کوئی شام کی طرف بھیج دیا، کوئی عراق کی طرف بھیج دیا، کوئی یمن کی طرف بھیج دیا، ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ تو پھر ان کو جب تک تلاش نہیں کیا گیا حضرت فاروق اعظم غمگین رہے، پریشان رہے۔ پریشان کیوں رہے اس کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو پھر تلاش کر کر کے بالآخر اللہ نے کرم فرمایا، تو ٹڈی تلاش کرنے گئے تھے، تلاش کر لی، پیش کی، جس کو حضرت فاروق اعظم دیکھا تو آپ کا غم ہلکا ہو گیا، ٹھنڈا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوق کو پیدا کیا ہے جس میں سے 600 دریا میں رہتی ہے، یعنی 600 بحری ہے، اور 400 بری ہے، یعنی خشکی میں رہنے والی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو فنا کر دینے کا ارادہ کرے گا، سب سے پہلے ٹڈیاں فنا کی جائیں گی جی، سب سے پہلے ٹڈیاں فنا کی جائیں گی۔ تو مطلب اس کے بعد باقی مخلوق، آپ کو پھر تسلی ہو گئی کہ الحمدللہ ٹڈیاں بھی دستیاب ہیں، ابھی نایاب نہیں ہوئی، مل رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اللہ رب العزت کی ناراضگی نہیں آئی، کیونکہ اگر اللہ کی ناراضگی آتی تو پھر پہلے ان کو فنا کرتا، ختم کرتا، اس کا مطلب باقی مخلوق بھی ابھی جو ہے وہ باقی ہے۔ ابن عدی نے محمد ابن عیسیٰ کے ترجمے میں اور امام ترمذی نے نوادرات میں بھی یہ بات ذکر کی کہ ٹڈی کو تمام مخلوق سے پہلے ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ ٹڈی کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد بچ گئی تھی، بقیہ مٹی سے اس کو پیدا کیا۔ اور ابن میسرہ کہتے ہیں کہ یکشع ابن زکریا علیہ السلام اکثر ٹڈی کا گوشت اور پھلوں کا گودا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹڈی حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اور مچھلی کی طرح ہے، اس کو مچھلی کی طرح ہی پکائیں۔ اور عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے
غزوات میں شرکت کی جس میں ہم ٹڈی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم دیکھیں، جو مشہور صحیح مسلم ہے حدیث کی کتاب، حدیث نمبر 4933 پر یہ روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ اسی ٹڈی کے متعلق حضرت انس کی روایت بھی ہے اور جو ہے وہ دیگر صحابہ کی روایت بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ کئی غزوات میں شامل ہوئے، بلکہ 7 غزوات میں عرض کرتا ہوں جی کہ فرماتے ہیں کہ 7 غزوات میں ہم صحابہ کرام شامل ہوئے، تو نحن غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کے ساتھ جو ہے وہ سفر کیا، 7 غزووں میں رہے اور حضور کے ساتھ ہم تھے، تو ہم صحابہ ٹڈیاں کھاتے رہے۔ اور ملا علی قاری نے شرح النقایہ میں اس پر اجماع ذکر کیا، اور علامہ شرف الدین یکشا نوی نے جو حدیث آپ کو پیش کی ہے، اس کی شرح میں جو ہے دوسری جلد 152 پر آپ نے جو ہے وہ یہ ذکر فرمایا ٹڈی کے متعلق۔ آپ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی اباحتہ، کہ سارے مسلمانوں کا اس کے کھانے کے مباح ہونے پر کیا ہے، اجماع ہو چکا ہے، اور سارے ائمہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے اور بلا ذبح جائز ہے۔ اگر ذبح نہیں بھی آپ کرتے تو پھر بھی جو ہے وہ اس کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ کچھ ٹڈیاں جو ہیں وہ حلال ہیں اور کچھ زندہ تھیں، کچھ مر چکی ہیں، دونوں مکس کر کے میں لیتا ہوں پھر ان کو کھا لوں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل یہ حلال ہے، اور اس کا جو ہے وہ کھانا کیا ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ مباح ہے۔ تو بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخری بات، یہ صرف حلال ہی نہیں اور اس کا کھانا مباح ہی نہیں، بلکہ تفسیر نعیمی کی جو ہے وہ 9ویں جلد صفحہ 123 پر یہ بات جو ہے وہ آپ نے لکھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ